اور جی یہ ڈاکٹر شکبر ذیلی صاحب نے صاحب، بالکل مجھے صرف یہ فرمائیے کہ کیا اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سی پیک کے معاملات میں ہماری حکومت، ہمارا خزانہ، ہماری معیشت ایک بند گلی میں کھڑی ہے. ہم سب سے پہلی چیز تو ہمیں واجب الادا ادائیگیاں کرنی ہیں جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ناقابل برداشت ہے. ہمارا خزانہ، ہماری معیشت اس کو بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی، وہ اب ہم دے ہی نہیں سکتے. کیا چین اس پہ کوئی ہماری بات سننے کو تیار ہے؟ پھر یہ کیپیسٹی پیمنٹس اور وہ جو شرائط جب یہ منصوبے بنے تھے اس وقت جو ہم پر لاگو کی گئی تھی یا جو ہم نے بہرحال مانی تھی، وہ بھی ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. دوسری جانب ایک اور بہت کلیدی معاملہ ہے، وہ چینیوں کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے. آپ کے بھی علم میں ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان پر جو دہشت گردی کا دباؤ ہے اس میں سی پیک کی پاکستان کی سی پیک میں شمولیت بھی ایک وجہ شامل ہے. چین کے ساتھ جو تعلقات دنیا میں جو مسائل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ ایک پوری بند گلی کی ترجمانی ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، اور اس کی اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ چین ہماری اس پوری صورتحال کو تسلیم نہ کرے اور ہمارے ساتھ اس معاملے پہ کھڑے نہ ہو. بالکل یہ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ اس میں بے پناہ ہماری غلطیاں ہیں، لیکن ہم اب ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. جی ایسی صورتحال میں تو جو ہے وہ نیگوسیشن از دا بیسٹ سولوشن. ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ چینی حکام کے ساتھ جو ہے وہ مل کر بیٹھ کر یہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین کرنی چاہیے. اور دوسرے یہ کہ یہاں پہ ایک یہ بھی امپریشن ہے کہ یہ پاکستان کی جو موجودہ اکنامک صورتحال ہے اور جو آئی پی پیز کے جو ایشوز ہیں اس کے اندر آئی ایم ایف کا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ عمل دخل ہے ٹیرفز کو کنٹرول کرنے میں اور ٹیرفز کو جو ہے وہ اوپر لے کے جانے میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کے اوپر جو انڈائریکٹ بوجھ پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ایک انریسٹ کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے وہ بھی چینیوں کے لیے جو ہے ایک فکر مندی کی جو ہے وہ وجہ بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے اور تمام پارٹیز جو ہیں وہ مل کر جو ہے وہ اپروچ کریں اس معاملے کو اور اس کا کوئی حل تلاش کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ جو معاشی ماہرین ہیں وہ شاید اس سلسلے میں یا جو انرجی کے ماہرین ہیں وہ کوئی بہتر سولوشنز دے سکیں. ابھی تک جو سولوشن چند ایک سامنے نظر آئے ہیں کہ جی ہم اپنا کول استعمال کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ جو امپورٹڈ کول ہے اس کو ہم سبسٹیچیوٹ کر دیتے ہیں. لیکن جب چینیوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹیکنیکلی یہ فیزیبل نہیں ہے. جو ہمارے کول کی کوالٹی ہے وہ تقریباً 2.5% جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوگا. اس کی ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ اور دیگر جو معاملات ہیں وہ ان کو فیزیبل جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ ایک بند گلی ہے اور اس کا کوئی لیکن راستہ سر بظاہر نظر نہیں یہ آ رہا ہے. فرمائیے گا کہ اچھا ایک چیز ہے جو کہ اس قسم کی پرابلم کے اندر کوئی بھی بینک فیس کرتا ہے، کوئی بھی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن ہو، چاہے ممالک ہوں، وہ کرتے ہیں. اور ان معاملات میں جب اس قسم کی ایک بند گلی والی سچویشن پیدا ہو جائے یا جب جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ کسی ڈیڈ اینڈ پہ چلا جائے تو ایک سمپل سی بات ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹ کی ری پروفائلنگ ہوتی ہے اور ڈیٹ کو ری شیڈیول کیا جاتا ہے. بار بار پاکستان کافی طویل عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا پہلی چیز تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے اور کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس کو سبسکرائب کرے گا کہ ہمارا ڈیٹ کو ری پروفائل کر دیا جائے، اس کو 10 سال سے 20 سال کر دیا جائے تاکہ یہ کہ یہ گاڑی کا سلسلہ چلنے کا تو آغاز ہو. مگر اس پر بھی ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس چائنا سے نہیں ملا ہے. اس میں پازیٹیو رسپانس نہ ملنے کی شاید ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بھی کسی درست سمت میں جاتی نظر نہیں آ رہی ہے. تو پاکستان کی کیپیسٹی جو ہے 20 سال کے بعد بھی یہ قرضہ ادا کرنے کی اگر ان کو نظر نہیں آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ریلکٹنٹ ہوں گے اس کو جو ہے وہ ری شیڈیول کرنے میں یا اس کو جو ہے ری نیگوشیٹ کرنے میں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو تمام قصور کیا پاکستان کا ہے، کیونکہ اس دوران ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی سچویشن بھی آئی تھی. اس کووڈ کی سچویشن میں چین نے تقریباً 2 سال کے لیے 2 سال سے زیادہ عرصے کے لیے اپنے ملک کو بند کر دیا تھا، تمام دنیا سے بند کر دیا تھا اور اس نے بہت امپیکٹ کیا. جو کہ سی پیک کا ہمارا دوسرے فیز آنی تھی اس میں ہماری کنیکٹیوٹی، ہمارا بات چیت، فزیکل کوئی کانٹیکٹ نہیں ہونا، وہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں تو پاکستان کا کوئی قصور نہیں اور اس نے بھی بہت ہی نقصان پہنچایا اس منصوبے کو ایک بہت ہی کرٹیکل موقع کے اوپر. تو اس کی بھی ہمیں ایمپیتھی درکار ہے چین سے نا کہ وہاں پر بھی کوئی اس حوالے سے ہماری جو تکالیف ہے اس سے اس کا احساس ہمیں نظر آئے. دیکھیں اس کا احساس چین کو ضرور نظر آئے گا، لیکن چین میں جو تاثر پایا جا رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی جو ایک ڈرفٹ ہے ٹورڈز دی ویسٹ
وہ چینی انٹرسٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہوا جو ہے وہ یہاں پہ نظر آتا ہے. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہم نے یہ ایک پالیسی رکھی ہے کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بہترین تعلقات رکھیں گے. تو شاید یہ ایسی صورتحال میں جبکہ ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ ڈیپینڈنس جو ہے وہ یو ایس کے اوپر ہے اور ہماری جو فائنینشیل سپورٹ ہے اور جو ہماری سی پیک کی جو ضروریات ہیں انویسٹمنٹ کی وہ چین سے وابستہ ہیں. تو اس صورت میں ہمیں جو ہے لیکن سر پرائورٹیز کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ بہت آگاہ ہیں، آپ بہت عمدہ فیڈ بیک دے رہے ہیں چین سے، مگر یہ فرمائیے کہ چین میں اس بات کی آگاہی ہے نا کہ ہم بہرحال ہماری جو معاشی صورتحال ہے ہم آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ ہیں، اس میں ہمیں اور کہیں سے مدد نہیں ہے سوائے آئی ایم ایف کے. پاکستان کو کسی بھی ڈیفالٹ کی سچویشن سے معاشی صورتحال سے آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی نکالنے کا ذریعہ نہیں ہے. اس حوالے سے چین ہماری طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے. بہرحال ہمیں وہاں جانا ہے. ہماری ایکسپورٹس کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ کلیدی مرکز جو ہے سب سے بڑا مرکز امریکہ ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ اس کی سربراہی کرتا ہے. تو یہ ساری صورتحال کی اس کی بھی تو انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ ہم اگر وہ کہیں کہ ویسٹ کی طرف آپ جھک رہے ہیں تو ویسٹ سے ہم آئی ایم ایف بھی لیں، ویسٹ کو ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ بھی کریں، اور ہم کہیں کہ ہم جیو اسٹریٹجکلی ہمارا سارا وزن جو ہے وہ چین کی گود میں ہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں ہے. جی نہیں، ایسا تو چینی بھی ہرگز نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ایک ٹائم تھا آج سے ایک دہائی پہلے تک جبکہ چین جو ہے وہ باقاعدہ سپورٹ کرتا تھا اس بات کی کہ پاکستان کو ویسٹ سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے اور پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ بڑا کروشل سمجھتا تھا جو ویسٹرن کنیکشنز ہیں، انگیجمنٹ ہے پاکستان کی. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر جو ہے کلیئرٹی مانگ رہے ہیں اور وہ کلیئرٹی جو ہے وہ ہم اپنے جو ڈیول سٹینڈرڈز ہم نے اپنائے ہوئے ہیں اپنی بہت سی پالیسیوں میں وہ ان کو جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہے. تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ایک بڑے ہائی لیول پہ ایکچولی آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب کہ ہماری جو پرانی گزشتہ لیڈرشپ تھی ٹریڈیشنل، وہ چینی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے ان کی بڑی ایک ہائی لیول پہ انگیجمنٹ ہوتی تھی اور بہت ڈیپ انگیجمنٹ ہوتی تھی. ابھی وہ سلسلہ نہیں رہا، وہ سلسلہ بڑا منقطع ہو گیا ہے اور اس کے اندر بہت سے گیپس آ گئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شاید یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چین کے سسٹم کو سمجھنے کی، چین کے تھنکنگ کو سمجھنے کی جو ہے وہ کیپیسٹی بہت دن بدن لیمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فضل الرحمان، ہمارے ساتھ بیجنگ سے تھے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان کونسل آن چائنا. بہت عمدہ فیڈ بیک ہمیں چین میں جو اس وقت پرسپشن ہے ہمیں دے رہے تھے. اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں اور اب فوکس کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہیں. اگر چین اس پہ نظر ثانی نہیں کرتا، اس شرائط پہ قائم رہتا ہے، سخت ترین شرائط پہ قائم رہتا ہے، ڈیٹری پروفائلنگ نہیں ہوتی، تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے اس کا ذکر کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے اور ہمیں وہ اس حوالے سے آپشنز ہمیں بتائیں گے. سابق وزیر خزانہ مسترد ماہر معیشت ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.